18,000 کے قریب مخلوق ہے. اس کے اندر جو اونٹ ہے، ہاتھی ہے، گھوڑے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، مچھر ہے، چیونٹیاں ہیں، یہ مخلوق ہے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس کی قسمیں جتنی بھی اللہ نے پیدا کی نا انسان سمیت 18,000 کے قریب ہے. اتنی مخلوق اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے. تو یہ جو مخلوق ہے ان کو اللہ نے زبان بھی دیے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن محدود سمجھے، محدود عقل، محدود سمجھے. بس جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ان کو اتنا ہی علم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اور جو کام اللہ نے دیے اتنے ہی کام ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ مخلوق جو ہے نا اس کو آپ چوپائی کہتے ہیں، مویشی کہتے ہیں. پھر اس کے اندر اللہ نے تقسیم کیے، اس مخلوق میں اللہ نے تقسیم کیے. ایک آدھی مخلوق اس میں حرام ہے اور آدھی حلال ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، جیسے اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہیں، مرغیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض پرندے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی کہ ان کو تم لوگوں نے ذبح کر کے، میرا نام لے کے ذبح کر کے پھر اس کو نا اپنے استعمال میں لانا ہے، کھانا ہے اس کو. مچھلیاں ہیں سمندروں میں. اور بعض مخلوق جو اس کے اندر ہے وہ حرام ہے. وہ حرام اس لیے کہ وہ کچھ تو زیب و زینت کے لیے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ آپ کے سواریوں کے لیے ہے، سامان لادنے کے لیے ہے، دوسرے کاموں کے لیے ہے. وہ اس لیے اللہ نے پیدا کی. اب اس کے اندر اللہ نے یہ قانون جاری کیا ہے کہ اگر وہ حلال جانور جو ہے نا اس کو آپ کھاؤ گے، اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھاؤ گے، تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر پڑیں گے. سمجھ رہے؟ اثرات پڑیں گے آپ کے اوپر اس کے. اچھی چیز کھاؤ گے تو اچھا اثر پڑے گا، مردار چیز کھاؤ گے تو مردار اثر پڑے گا. حلال کمائی کھاؤ گے تو حلال اثر پڑے گا، حرام کمائی کھاؤ گے تو حرام اثر پڑے گا. اور حرام اثر کا جو ہوتا ہے نا، حرام کا جو اثر ہوتا ہے یہ ذرا سی چیز سے بھی پڑ جاتا ہے. کسی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک بندہ تھا، اس نے شادی کی، نوجوان شادی کی اس نے، اور بیوی سے جو ہے نا اس نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں یہ عہد کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کبھی کوئی حرام چیز کو نہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، کبھی بھی کوئی حرام نہ پینا نہ کھانا، تاکہ جو ہماری اولاد ہو وہ بالکل حلالی ہو، مجاہد ہو، عالم ہو، قاری ہو، قرآن کا بڑا آدمی بنے. یہ آپس میں دونوں نے مشورہ کیا مل کے. سمجھ رہے؟ مشورہ کیا اور بس پرہیز شروع کر دیا. پرہیز کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ پرہیز ہر چیز میں. یہ ہر چیز میں پہلے انسان یہ پتہ لگائے کہ یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے میرے لیے. ٹھیک ہے؟ مرتا کوئی بھی نہیں ہے، مرتا نہیں ہے کوئی بھی، لیکن اگر جو ہے نا یہ کہ وہ آپ نے وہ کر لے تو آگے کی جو حسابات ہے اس سے بچ جائے. دونوں نے مشورہ کر لیا اور بس اپنی حلال زندگی جو ہے نا گزار رہے تھے شریعت کی حدود کے اندر اندر. تو وہ بچہ جو تھا وہ پیدا ہو گیا، سال بعد پیدا ہو گیا، سال کا ہو گیا، 2 کا ہو گیا، 3 کا ہو گیا. ایک دن اس کا والد جو ہے نا وہ اس کو انگلی سے پکڑ کے بازار جا رہے تھے، بازار میں تو اس نے جٹ سے نا ریڑھی پہ حملہ کیا اور ایک وہ بھیر جو تھا وہ اس نے اٹھا لیا وہاں سے اور منہ میں ڈالنے لگا. بچوں کی عادت ہوتی نا. تو باپ بڑا حیران ہوا کہ ہم نے تو عہد کیا تھا اور میں نے تو کوئی ایسی اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز کسی کی نہیں اٹھائی اپنی، اس نے کیسا کر لیا.
ایمانداری کا زمانہ تھا نا، ایمانداری کا زمانہ تھا، تو اس نے ایسا کیسا کر لیا؟ وہ گھر گیا، جا کے بیوی پہ غصہ ہوا کہ بھئی میں نے تو اپنی حق اعلی زندگی گزاری، ٹھیک ہے، اور تم نے ایسا کیا کھا لیا، کیا کر لیا کہ اس نے یہ حرام چیز اپنے منہ میں ڈالی، کسی کی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالی۔ تو بیوی نے کہا کہ میں نے بھی ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب جو ہے یہ کہ وہ سوچنے لگ گئے کہ آخر ایسا کون سا گناہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ سوچتے سوچتے آخر جو ہے نا بیوی کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بھئی حرام نہ تم نے کیا ہے نہ میں نے کیا ہے، یہ پڑوسیوں کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے، تو وہ کھجور کے درخت سے نا ایک کھجور جو گرتی ہے نا، نیچے کھجوریں گرتی ہیں، تو ایک کھجور ہمارے سین میں بھی گری، تو وہ میں نے اٹھا کے پڑوسیوں کے پوچھے بغیر میں نے منہ میں ڈال لی، صحیح ہے۔ تو یہ اس کا اثر ہوا، اس کا اثر بچے پہ ہوا کہ اس کے اندر بھی حرام کھانے کی عادت پڑ گئی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی ہے کہ حرام چیزیں بھی، ان جانوروں میں دو طرح کی چیزیں ہیں، صحیح ہے، دو طرح کی مخلوق اللہ نے پیدا کی، ایک کھانے والی، ایک نہ کھانے والی، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کے لیے جب حلال کھاؤ گے تو اس کا اثر یہ ہوگا، اثر پڑے گا، حلال کا اثر پڑے گا تمہارے اوپر، حرام کھاؤ گے تو حرام کا اثر پڑے گا تمہارے اوپر۔ پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ ہمارا ہے، انسانوں کا، انسان اللہ نے پیدا کیا، ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سمجھ رہے؟ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیے، سارے جتنے مرد و زن اس دنیا کے اندر ہیں، ان کا جو اصل کام ہے وہ اللہ کا عبادت ہے، اور قیامت کے دن جو ہے نا اس کا سوال اللہ کریں گے، اس کا سوال کریں گے، صحیح ہے۔ اللہ رب جلالہ نے ایک دن رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں روز محشر، قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے نا، تو وہ قیامت کا جو دن ہے وہ آنے والا ہے نا، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے نا آگے جو وقت آئے گا نا، وہ میدان محشر جب آئے گا نا، میدان محشر جس کو کہتے ہیں، روز قیامت جو کہتے ہیں، وہ آئے گا، وہ بہت بڑا دن ہے، سمجھ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا زمین سے ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھا پائے گا جب تک وہ 3 سوالوں کا جواب اللہ کو نہیں دے۔ 3 سوال آپ سے ہوں گے، ہر بندے سے کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال، نبیوں سے بھی ہوں گے، نبیوں سے بھی ہوں گے سوال، ولیوں سے بھی ہوں گے، پیروں سے بھی ہوں گے، اتقیاء اولیاء سے بھی ہوں گے، عام لوگوں سے بھی ہوں گے۔ 3 سوال، 3 سوال۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے جوانی کدھر گزاری، سمجھ رہے ہو؟ جوانی کہاں گزاری، سمجھ رہے ہو؟ جوانی کہاں گزاری؟ ابھی جوانی کا سوال کیوں ہوگا؟ بچپن کا نہیں ہوگا، بعض ایسے روایت میں کہ زندگی کا سوال ہوگا کہ زندگی کدھر گزاری، لیکن زیادہ تر ہے کہ جوانی کہاں گزاری، تو یہ جوانی کا سوال کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ جوانی کے اندر نا ہر عبادت کرنا آسان ہے، کیا ہے؟ آسان، جوانی میں آسان ہے، جوانی میں تہجد پڑھنا آسان ہے، جوانی میں زکوٰۃ دینا آسان ہے، جوانی میں صدقہ کرنا آسان، جوانی میں مسجدوں کے اندر آ کے نمازیں باجماعت پڑھنا آسان، جوانی کے اندر جہاد کرنا آسان، جوانی کے اندر جو ہے تعزیت کرنا آسان، جنازے کے اندر، جوانی کے اندر جنازے پڑھنا آسان، اور جوانی کے اندر جو ہے نا قبرستانوں میں جا کے لوگوں کی مدد کرنا آسان، سمجھ رہے ہو؟ تعزیت کرنا آسان، زندگی کا جتنے کام ہے نا یہ جوانی میں آسان ہے، بڑھاپے میں آسان نہیں، بڑھاپے میں بہت مشکل ہے۔ ہمارے ایک دوست جو ہے نا وہ گیا ادھر خانہ کعبہ، وہاں گیا، عمر میں گیا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ گئے ادھر، آپ نے کیا دیکھا، کیا کیا؟ اس نے کہا بس میں نے اللہ کا گھر دیکھا اور حضور کا روزہ دیکھا۔ میں نے کہا وہ جو دوسرے کام ہے وہ؟ کہہ رہے وہ تو میں نہیں کر سکا ہوں، میں تو پہاڑ چڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، پہاڑ نہیں چڑھ سکتا ہوں یار، ہے نا، پہاڑ نہیں چڑھ سکتا ہوں، تو میں نہیں گیا، غار ہرا نہیں گیا، سور نہیں گیا، مجھے پتہ نہیں، میں نہیں گیا ادھر، میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔
وہ ایسی جگہ ہے نا وہاں جوان آدمی مشکل سے جاتا ہے، نہیں جا سکتے نا، تو میں وہاں بھی نہیں گیا۔ پھر کہنے لگا پھر میں اس صفا مروہ کے بیچ میں جو دوڑ لگاتے ہیں میں وہاں بھی نہیں گیا۔ وہ تو لینے کیا گیا تھا ادھر؟ اللہ کے بندے تو کس لیے گیا تھا ادھر؟ صرف اللہ کا گھر دیکھ لیا اور حضور کا روزہ دیکھ لیا اور ہو گیا تھا۔ تو یہ سارے کام جتنی بھی ہوتے ہیں جوانی کے ہوتے ہیں، بڑھاپے کے نہیں ہوتے۔ بڑھاپے میں تو بندہ مشکل سے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ لے تو بڑی بات ہے۔ تو جو پہلا سوال ہوگا نا وہ جوانی کا ہوگا کہ تو نے جوانی کدھر گزاریا، اور جب تک جواب نہیں دے گا نا، جواب یہ جو سوال جو آپ سے ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے آپ سے سوال۔ اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے نا، تو اللہ کے سوال کا جواب دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ فوراً جواب دے دو کہ ہاں جی میں نے ادھر جوانی گزری۔ ایسا نہیں ہے، یہ سوال اللہ کریں گے۔ کتاب میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ کو پتہ ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، لیکن حجت کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تو نہیں بولا تھا لوگوں کو کہ میری اور میری والدہ کا جو ہے نا عبادت کرو؟ تو نہیں بولا تھا عیسائیوں کو؟ تو نہیں بولا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ پیغمبر سے سوال کریں گے، تو نہیں بولا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ کو پتہ ہے یار کہ اس نے نہیں بولا ہے، نہیں اس کی ماں نے بولا ہے، مریم نے بولا ہے علیہ السلام۔ جب اللہ پوچھیں گے نا تو یہ تفسیر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا بالوں کی جگہ جہاں پسینے نکلتا ہے نا یہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ سے سوال کون کر رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے؟ یہ تم سے پوچھے یار تم نے جوانی کدھر گزاری بتاؤ؟ اب پتہ تو سب کو ہے، کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ماں باپ کی خدمت واجب ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ یہ جو جمعہ نماز ہے یہ ضروری ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ جمعہ واجب ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ صدقہ اور زکوٰۃ خیرات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیے؟ کس کو نہیں پتا کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ہر بندے سے۔ جب تک زمین سے ہماری نبی نے فرمایا قدم نہیں اٹھا پائے گا جب تک وہ اس کا جواب نہیں دے دے۔ بھائی جواب دو نا یار، آپ نے جوانی کدھر گزاری؟ دیکھو بچپن جو ہوتا ہے نا، کم عمر ناسمجھی کا عمر جو ہوتا ہے 15-16 سال تک، اس سے نہیں سوال ہوگا، یہ تو جنون کا زمانہ ہے نا، جوان سے سوال ہوگا بتا۔ جب تک وہ جواب نہیں دے گا قدم نہیں اٹھا پائے گا۔ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں نا تم سے۔ اب دیکھو بات ایسی ہے نا، مدرسے کا قاری، استاد، معلم، اسکول کا ماسٹر، پروفیسر، وہ طالب کو کھڑا کر دے اور اس سے پوچھ لینا تو بعض لوگوں کا پیشاب نکل جاتا ہے، زندگی خراب ہونی شروع ہوتی ہے۔ پھر پوچھ لے اپنی مرید سے، یہ تم سے کون پوچھ رہی ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، بتاؤ۔ جواب ہوگا تو جواب دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ مشکلات ہے، سور لے کے بیٹھا ہوا ہے فرشتہ، ہماری نبی نے فرمایا تین آوازیں لگائے گا اس میں۔ پہلی آواز لگائے، سور پھونکے گا، نفخ فی الصور قرآن میں سور پھونکے گا نا، جب سور پھونکے گا نا تو یہ جتنے لوگ قبرستانوں کے اندر ہے، حضرت بابا آدم سے لے کے آج تک
یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا سب بے لباس ہوں گے. لباس نہیں ہوگا, کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے, کپڑے نہیں ہوں گے کسی کے پاس. سب سے پہلا جوڑا جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہنا دیں گے. زور سے ذرا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں پھینکا نا تو کپڑے اتار کے پھینکا, اس لیے پہلا جوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہنا دیں گے. اور یہ جتنے لوگ ہوں گے نا, لوگ اٹھیں گے قبروں سے, یہ بے سنت ہوں گے, سنت نہیں ہوگی کسی کی بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہوئے نا, بس اسی حال میں تجھے قبروں سے اٹھا رہا ہوں. پہلا سور پھونکیں گے, اس سور کی پھونکنے کے ساتھ ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی, کوئی زندہ نہیں بچے گا, سب ختم, سب ختم. یہ چاند سورج, قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے نا یہ روئی کی طرح ایسے اڑ رہے ہوں گے آسمانوں میں سے, جیسے روئی نہیں اڑتی ایسے. اور پھر علماء کا اختلاف ہے کہ دوسرا سور کتنے عرصے کے بعد جو ہے نا پھر ہوگا. جب دوسرا سور پھونکیں گے نا تو یہ سارے لوگ قبروں سے باہر آ جائیں. کپڑا نہیں ہوگا, سنت نہیں ہوگی کسی کی. پھر اپنے قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا کر دیں گے. سمجھ رہے؟ میدان محشر جب لگ جائے گا, تیسرا سور جب حساب کتاب شروع ہوگا نا, سارے بے ہوش ہو جائیں گے. میدان محشر میں بے ہوش ہو گئے. وہ پتہ نہیں کتنا زمانہ ہوگا جب یہ بے ہوش پڑے ہوں. حضور فرماتے کہ جب میں سب سے پہلا سر میں اٹھاؤں گا, یہ ساری دنیا بے ہوش ہے نا, وہ بابا آدم سے لے کے آج تک قیامت تک جتنے انسان سارے بے ہوش ہیں, فرماتے کہ سب سے پہلا سر میں اٹھاؤں گا. حضور نے فرمایا سر اٹھا دوں گا نا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ میرے سے پہلے اٹھے ہوئے اور اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے بیٹھے اور رو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس پہ بے ہوشی آئی نہیں یا یہ میرے سے پہلے اٹھ گئے. اب بے ہوشی کیوں نہیں آئی؟ وہ اس لیے نہیں آئی کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے نا لوگوں کے ساتھ, تو تجلی جب پڑی بے ہوش ہو گئے. تو جب یہاں بے ہوش ہو گئے تو ادھر اللہ بے ہوش نہیں کریں گے دوبارہ. یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہو, اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور رو رہے ہوں. ظاہر ہوتا تھا. حضور فرماتے ہیں جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے ادھر موجود ہے, اللہ کا عرش کا پایا پکڑ کے وہ رو رہے ہیں. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبع کر دیے, تنبیہ کر دیے. نمازیں پڑھو, ذکر اذکار کرو, اللہ کو راضی کرو, صدقہ خیرات زکوٰۃ, لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ, مساجد کو آباد کرو. ٹھیک ہے, وگرنہ یہ سوال ہوگا نا ادھر قیامت کے دن, تم سے پوچھے گے نا اللہ تعالیٰ کہ تم نے زندگی کدھر گزاری, یار بتاؤ جوانی کہاں گزاری. اگر اچھا عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے دیں گے, وگرنہ یہ تو عام بندوں کے سامنے لوگ جواب نہیں دے سکتے. اللہ میاں تو اللہ میاں ہے نا یار. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم بنائی ہے نا, جہنم بنائی ہے, تو یہ جہنم کیسے بنائی اللہ نے؟ دیکھو یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ خیر, جہنم اللہ نے بنائی ہے نا, تو یہ ایسے بنائی کہ جیسے نا
اتنی بڑی جہنم ہے، اتنی بڑی جہنم ہے نا کہ جتنا یہ ساری دنیا کا گیس ہے نا، اس کو آگ لگا دو، پیٹرول کو آگ لگا دو، ڈیزل کو آگ لگا دو، لکڑیوں کو آگ لگا دو، اور یہ جتنے پہاڑ ہے اور جتنا پتھر ہے اس کو ایندھن بنا دو. یہ گیس ویس، ابھی دنیا بھی ایک جہنم ہے نا. اگر ان سب چیزوں کی آگ لگ جائے تم کدھر جاؤ گے؟ یہ سب دنیا بھی چیزیں موجود نہیں. پیٹرول آگ پکڑنے والی، مٹی، گندک، گیس، پیٹرول، ایل پی جی، سی این جی، پتہ نہیں کتنی کتنی گیس، کون کون سے گیس اس زمین میں ہے نا یار. ان سب کو آگ لگا دو اور یہ پتھر ساری ایندھن ہو جائے. اس آگ سے بھی 70 گنا زیادہ سخت آگ ہوئے جو جہنم کا ہے. اس آگ سے جو یہ ہے نا، یہ آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں، آتش فشاں جب پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جدھر جاتا ہے نا مٹی کو بھی جلا دیتا ہے. یہ زمین ہی آ گئی، پہاڑوں سے نکلتا ہے. اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہوئے. حضور نے فرمایا جب اللہ نے جہنم پیدا کیا نا، آگ لگا دی، 1000 سال تک یہ آگ جلتا رہا اس کے اندر. یہ جو ہے نا، یہ جل کے نا 1000 سال تک جل کے نا، یہ آگ جو تھا نا یہ پیلا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 1000 سال جلایا پیلا ہو گیا. پھر 1000 سال پھر جلایا پھر یہ لال ہو گیا. پھر 1000 سال جلایا، اتنا جلایا کہ وہ اب تک جل رہا ہے. یہ کالا ہو گیا. اتنا جلا کہ آگ اب کالا ہے، ابھی کالا ہے. جہنم کا آگ کالا ہے، کالی آگ. اور اس آگ کے اوپر اللہ نے ایک پل بنایا. اس پل ہم ہر زبان میں پل کو پل کہتے نا، تو اس کو کہتے پل سرات. سرات کہتے راستے کو. کس کو کہتے؟ راستے کو. پل سرات یعنی وہ راستہ جو ایک پل کے اوپر ہے، راستہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ جو پل سرات ہے نا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز، جس پہ ہم سب کو جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. زور سے بولو ذرا. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پل سرات ہے. حضور نے فرمایا پل سرات، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس پہ میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے، اس پل کے اوپر جانا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل کے اوپر آپ جا سکتے ہو؟ ہاں بھائی، جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے نا. جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اتنا زیادہ سخت تیز ہے، اور بالکل جو ہے یہ جہنم کے اوپر ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ اس پل کے اوپر ہم جائیں گے نا، تو ہم ایمان کی طاقت کے ساتھ جائیں گے. ایمان کی طاقت کے ساتھ جائیں گے. ایمان کی طاقت، جس کا جتنا ایمان ہوگا نا، جتنا تیز سخت مضبوط ایمان ہوگا، وہ تو یوں چلا جائے گا. اتنی تیزی سے چلا جائے گا اس زمانے میں. تو آپ تو بہت ماشاءاللہ سے نا بہت جدید زمانے میں جی رہے ہو. آپ بہت جدید زمانے میں جی رہے ہو آپ سارے، ہے نا. اب دیکھو، میرا ایک رشتہ دار افریقہ میں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے بھائی، یہ میری بہن ہے، میرا رشتہ دار ہے، چاچا ہے، کوئی بھی میرا رشتہ دار افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب میرے سامنے یہ موبائل پڑا ہوا ہے، میں اس کے مخصوص اس کے نمبر ہے، اس کو ایسے ملاؤں گا، اور وہ اگر فون کے اوپر موجود ہوگا 1 سیکنڈ سے بھی پہلے وہ کہے گا ہیلو. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کہے گا نا. وہ کدھر ہے، میں کدھر ہوں.
لیکن لگ ایسا رہے جیسے وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا اور ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. آپ ایسے زمانے میں رہ رہے ہو. ایسے زمانے میں مثال کا سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. جس میں ایمان ہوگا وہ ایسے ہی چلا جائے گا. جیسے ہی آپ کا موبائل کا گھنٹی 1 منٹ میں کیا نا 1 سیکنڈ میں بیچ میں 7 سمندر ہے. جنگ ایریا علاقہ ہے نا بھائی, یہاں سے لے کے وہاں تک دنیا کا اگلا کونا, آخری کونا دنیا کا فیجی ہے. فیجی جہاں آدھے گھنٹے کے لیے سورج آتا ہے اس میں بس, باقی رات ہوتی. فیجی سمجھ رہے ہو؟ آپ یہاں سے بیل ملا دو فیجی میں, آپ کا کوئی بھائی ہے وہ ایک دم اٹھ جائے گا. یہ لو بھائی دنیا کا اگلا کونا. اگر اس سے آگے بھی راستہ ہوگا نا کہیں کوئی ہوگا تو 1 منٹ کی بھی بات ہے. اسی طریقے سے ایمان والا بندہ جو ہوگا نا اس پل پہ ایسے چلا جائے گا جیسے آپ کی یہ گھنٹی چلی گئی. آپ سمجھے میری بات؟ ٹھیک ہے. اور جو ہے نا یہ کہ پھر اس کے بعد جتنا کم ایمان والا ہوگا وہ اتنا لڑکتا رہے گا اس کا. ٹھیک ہے نا. کوئی گھوڑے کے مانند جا رہا ہے, کوئی اونٹ کے مانند جا رہا ہے, کوئی ہاتھی کے مانند جا رہا ہے. منافق, فاسق اور کافر یہ تو سارے جہنم میں جائیں گے. اس پل پہ ہر ایک نہیں جانا ہے. لوگ اس میں سے جو منافق ہوگا, جس کا کمزور ایمان ہوگا, جو ہے نا جو اللہ اور اس کے نبی کا منکر ہوگا, وہ اس کے اندر گرتا جائے گا ادھر ہی سے. صحیح ہے. اتنی خطرناک جگہ اللہ نے یہ بنائی ہے. یہ جہنم جو اللہ نے بنایا نا, اتنا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے بچوں کی, ہمارے گھروں کی, ہمارے غافل جو مسلمان ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے. ایسا نہیں ہے آپ یہ سمجھو کہ اتنا سا بندہ ہوگا 6 فٹ کا, اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور بس اس میں پڑا ہوگا. نہیں, یہ سب بات نہیں. ایک داڑھ کا داڑھ ہے نا, دانت جو ہوتا ہے داڑھ, یہ اتنا بڑا ہوگا جتنا اوت پہاڑ ہے. کتنا بڑا ہوگا وہ؟ ایک بندے کا ایک دانت اتنا بڑا ہوگا جتنا اوت پہاڑ ہے. اور اوت پہاڑ جو ہے نا تقریباً 4 کلومیٹر ہے. کتنا؟ 4 کلومیٹر ہے. اور یہ بندہ اتنا بڑا ہوگا نا تاکہ اس کو جہنم کا مزہ تو آئے نا, مزہ آئے نا اس کو, آگ کا, عذاب کا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر منافق, ہر فاسق, ہر گناہگار, ہر مشرک اور ہر وہ بندہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے دنیا کے اندر, وہ جب بیٹھے گا نا تو وہ اتنا ایریا لے گا جتنا جدہ سے مکہ ہے. جدہ سے مکہ جتنا راستہ ہے نا, جب وہ بیٹھے گا نا تو اتنا ایریا لے گا وہ بیٹھنے کی. سمجھ رہے ہو؟ اور زبان اتنی بڑی زبان کہ وہ نکلی ہوئی ہوگی اور دوسرے جہنمی اس پہ چلے گی. اور جہنم کے اندر ایسے بچھو ہوں گے جس کو جہنم کا آگ کچھ نہیں کہیں گے. جہنم کی آگ اس کو جلائیں گے نہیں, اللہ کی قدرت سے. سانپ ہوں گے, وہ سانپ جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے اس کو جہنم کا آگ نہیں جلائے گا. وہ مخصوص اس بندے کے لیے ہوں, اس بندے کے لیے ہوں جس نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی ہے, نمازیں ضائع کی ہیں, اللہ کے احکامات کے ساتھ اس نے استہزاء کیے, مذاق کیے. بعض ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ مجبور ہوتا ہے, نہیں کر سکتا ہو. لیکن ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو باقاعدہ دین کے احکامات کے ساتھ مذاق کرتا ہے, نبی کی سنتوں کے ساتھ استہزاء کرتا ہے, مذاق کرتا ہے. جس طرح یہودی کافر ہے ایسا یہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. ٹھیک ہے. یہ مسجدیں اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے, ہر سہولت سے آراستہ ہے, لیکن مسلمانوں سے یہ سمجھ رہے ہو نا, مسلمان اس سے بیزار ہے. مسجد میں آنا نہیں چاہتے, بیٹھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. ابھی یہ ہماری جو مسجدوں کی طرف راستے آتے ہیں نا, جنت کے راستے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا میری؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد کے ادب کی توفیق عطا فرمائے, مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کی حفاظت عطا فرمائے.
ہمارے بچوں کی حفاظت، ان کی ایمان کی حفاظت، گھروں کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے عطا فرمائے۔ واخر دعوانا